اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے اس سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ وَأَمَّا الْمَوَالِي فَمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنَ الْأَكْفَاءِ وَيَعْنِي لِمَنْ لَهُ آبَاءٌ فِيهِ وَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ أَوْ لَهُ أَبٌ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ كُفْءًا لِمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنَّ تَمَامَ النَّسَبِ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَأَبُو يُوسُفَ رحمة الله عليه الحق الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف ومن أسلم بنفسه لا يكون كفوا لمن له أب واحد في الإسلام لأن التفاخر فيما بين الموالي بالإسلام والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا لأن الرق أثر الكفر وفيه معنى الصلح فيعتبر في حكم الكفاءة۔ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ اختصار کے ساتھ اس کی تشریح سماعت فرما لیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ اہل عرب میں کفاءت کے بیان اور ثبوت سے متعلق کیا باتیں ہیں۔ یہاں سے موالی یعنی اجمیوں میں کفاءت کے ثبوت وغیرہ کا بیان ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ موالی مولا کی جمع ہے، جس کے معنی ہے آزاد کردہ غلام۔ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ غیر عرب یعنی اعاجم کو موالی کہتے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب زبردستی ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے اور انہیں رقیق بنا کر پھر آزاد کیا تھا۔ امام تاج الشریعہ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ اس وضاحت کے بعد مسئلے کی توضیح یہ ہے کہ موالی یعنی اعاجم کا نسب مخلوط اور غیر ممتاز ہے، اس لیے ان کے مابین ثبوت کفاءت کے حوالے سے اسلام ہی ماوا اور ملجا ہے اور اسی کے ذریعے ان میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا مسلمان آدمی جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں، وہ اس شخص کا کفو ہو جائے گا جس کے باپ دادا پردادا وغیرہ سب مسلمان ہوں۔ ہاں، اگر کوئی شخص نو مسلم ہے یعنی اپنے خاندان میں تنہا اسی نے اسلام قبول کیا ہے، یا یہ کہ وہ اور اس کے والد صرف مسلمان ہیں، دادا وغیرہ مسلمان نہیں ہیں،
تو وہ اس شخص کا کفو نہیں ہوگا جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں، اس لیے کہ نسب کا تام اور کامل ہونا باپ اور دادا دونوں پر موقوف ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں گے تو اس کا نسب کامل ہوگا، اور یہ آدمی اس شخص پر برتری رکھے گا جس کا صرف مسلمان باپ ہو، دادا اور اوپر اس کے نہ ہو۔ لیکن امام ابو یوسف نے اس صورت میں بھی کفات کو معتبر مان لیا ہے، اور جس آدمی کا صرف باپ مسلمان ہو اس شخص کا کفو تسلیم کر لیا ہے جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں۔ دراصل یہ اختلاف شخص اور رجل کی تعریف میں اختلاف کا مسئلہ ہے۔ مثلا شہادت اور گواہی میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شاہد اور اس کے باپ کا نام لینے سے شاہد کی شخصیت معروف اور معلوم ہو جائے گی، اور دادا کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ اس کے برخلاف سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ شاہد کی شخصیت کے علم اور اس کے تعین کے لیے باپ کے ساتھ ساتھ دادا کا نام لینا بھی ضروری ہوگا، اس کے بغیر اس کی شخصیت کا تحقق نہیں ہو سکے گا، اور کما حق ہو اس کی معرفت نہیں ہو سکے گی جو شہادت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جب طرفین کے نزدیک شخص کی شخصیت معلوم ہونے کے لیے اس کے باپ کے ساتھ دادا کا نام لینا ضروری ہے، تو اسلام میں بھی از راہ کفات باپ کے ساتھ ساتھ دادا کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شہادت میں باپ کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے کفو میں بھی صرف باپ کے مسلمان ہونے سے کام چل جائے گا، اور دادا کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص تنہا مسلمان ہو وہ اس شخص کا کفو نہیں ہو سکتا جس کا باپ بھی مسلمان ہو، اس لیے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اعاجم میں اسلام ہی کے ذریعے تفاخر ہے، لہذا جس کا باپ بھی مسلمان ہوگا ظاہر ہے وہ اس شخص کا کفو اس شخص سے فائق ہوگا جو تنہا مسلمان ہو اور اس کے باپ دادا نعمت اسلام سے محروم ہو۔ والکفات فی الاسلام سے جو بات کی ہے مصنف نے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جس ترتیب سے اسلام میں اور کفر میں کفاءت کا اعتبار ہے، اسی ترتیب سے حریت اور رقیت میں بھی کفاءت معتبر ہوگی۔ مثلا اگر کوئی اپنے باپ دادا سمیت آزاد ہے تو وہ اس شخص کا کفو بن جائے گا جو باپ دادا پردادا وغیرہ سے ہی آزاد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تنہا آزاد ہے تو اس شخص کا کفو نہیں ہو سکتا جو اپنے باپ سمیت آزاد ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ رقیت میں کفر کا اثر ہوتا ہے اور کفر اور اسلام میں کفاءت نہیں ہے۔ اسی طرح رقیت اور حریت میں بھی کفاءت نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہ رقیت میں ذلت اور کمتری کا معنی موجود ہے، اس لیے حکم کفاءت میں اسے معتبر مانیں گے، ورنہ رقیت اور حریت کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنا پڑے گا، جبکہ رقیت اور حریت کے مابین
زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ وضاحت آپ سماعت فرما چکے، تو اب آپ ترجمہ دیکھیں عبارت کا۔ کہتے ہیں صاحب ہدایہ، وَأَمَّا الْمَوَالِی، رہ گئے اجمی لوگ تو جن کے دو باپ ہوں اسلام میں، یعنی باپ بھی اور دادا بھی مسلمان ہوں، فَصَاعِدًا، اور اس سے زائد، فَهُوَ مِنَ الْأَکْفَاء، تو وہ اکفا میں سے ہے، یعنی جس کے اسلام میں ڈھیر سارے آباء و اجداد مسلمان ہوں اور وہ ابن اور ان جدن مسلمان چلا آ رہا ہو، اس کا کفو ہے۔ وَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ، اور جو بذات خود اسلام قبول کرے اور اسلام میں اس کا فقط ایک باپ ہے، یعنی دادا پردادا وغیرہ نہیں ہے، تو یہ اس کا کفو نہیں ہوگا جس کے اسلام میں دو باپ ہوں۔ دو باپ ہونے کا مطلب باپ بھی ہو اور دادا بھی مسلمان ہو، کیونکہ تمام نسب اب اور جد سے ہوتا ہے۔ وہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ الحق الواحد بالمثنى، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کو مثنیٰ سے لاحق کر دیا ہے، یعنی جس کا خالی باپ مسلمان ہو یہ اس کا کفو ہو سکتا ہے، جس کا باپ دادا دونوں مسلمان ہو، جیسا کہ ان کا مذہب ہے تعریف میں۔ اور جو خود مسلمان ہو وہ اس کا کفو نہیں ہوگا جس کا اسلام میں ایک باپ یعنی اس کا باپ مسلمان ہو، لأن التفاخر فیما بین الموالی بالاسلام، کیونکہ اجمیوں کے مابین تفاخر یہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور کفات حریت میں اس کی نظیر ہے اسلام میں۔ ان سارے مسائل میں جس کا ہم نے ذکر کیا اور ہم نے آپ کے سامنے اس کی تشریح پھیر دی، اور کیوں یہ بات ہے، کیونکہ رق کفر کا اثر ہے اور اس میں ذلت کا معنی ہے، یعنی کفر کا۔ فیعتبر فی حکم الکفات، تو اس میں تو کفات کے حکم میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل